بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا علاج کروایا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ پریشان نہ ہوں، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے صلی اللہ علیہ وسلم کو دم بھی کرے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس طبیب راہب کے گھر تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، مگر آج دروازہ نہیں کھولے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگ کہنے لگے حضور موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ نہیں کھولتا۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھولے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو مشکل ہے، کیونکہ اس نے آج ہی دروازہ کھولا تھا، اب کیا معلوم 1 مہینہ 6 مہینے دروازہ نہ کھولے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، کہ اتنے میں راہب کے گھر زلزلہ آیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ راہب کے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے، ایسا لگتا تھا گویا چھت اس راہب پر گر جائے گی۔ راہب نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرا پوتا ہے، یہ بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہو اور دم بھی کرتے ہو، مہربانی کرو کوئی دوا دو اور دم بھی کر دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا۔ کتاب کے سارے اوراق بھی دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کی بات سن کر بہت خوش ہوئے، پھر فرمایا جس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ جلدی کرو۔ راہب نے پوچھا کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی کہ میرے پوتے کو دوا دو اور دم بھی کرو۔ راہب نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، میں اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کروں؟ راہب رونے لگا اور کہا سرکار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عبادت خانے میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا کہ در و دیوار لرزنے لگے، اگر میں تھوڑی دیر اور نہ اٹھتا تو یقیناً چھت میرے اوپر گر جاتی اور میں اس کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، ان کے چہرے مبارک سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں،
ہیں۔ کائنات کے یہودی ان کے دشمن ہیں، ان کو اس طرح لے کر مت چلو کہیں کوئی یہودی نقصان نہ دے دے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنکھیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ راہب بولا اس کا حل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیسے؟ راہب نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ان کی مبارک آنکھوں پر لگا دیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک اس طرح ہو گئیں جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب سے فرمایا جب لوگوں کو دم کرتے ہو ایسا کیا پڑھتے ہو کہ لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ راہب بولا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مریض کو شفا دے دے، اور اللہ پاک دعا قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری تمام جملہ پریشانیاں حل فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔